جو پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں صدقہ، بالکل صدقہ، چیونٹی کو ڈالیں، پرندوں کو ڈالیں۔ پہلے تو بزرگ ایسا ہی کرتے تھے نا، کچھ پرندوں کے لیے ڈال دیا، کچھ چیونٹیوں کے لیے ڈال دیا، سب صدقہ ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ڈال سکتے ہیں صدقے کا ڈال۔ پتہ نہیں بیٹی کے اسرار پر کوئی باپ یا خاندان کا کوئی فرد بدعتی ہو، لیکن بیٹی کی اسرار پہ باپ نکاح مسجد میں منعقد کرائے، تو کیا بدعتی باپ بیٹی کا نکاح ایجاب قبول ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہر بدعتی تو مشرک نہیں ہوتا نا، یاد رکھیں کہ ہر بدعتی بدعت ہے، شرک ہے۔ اگر صرف بدعتی ہے وہ ختم شریف کرواتا ہے، اور شریف کرواتا ہے، اس سے کافر تو نہیں ہو جاتا نا، اہل بدعت میں سے ہے، کیونکہ آخر مولوی صاحبان نے بھی تو اپنا اقتصادی مسائل حل کرنے ہیں۔ تم نے تو کبھی مولوی کو پوچھا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا ہے؟ تو انہوں نے بھی انتظام کیا ہے انشاءاللہ کہ تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا، ان کی گاڑی چلتی رہے گی۔ تمہارے گھر میں کچھ نہ ہو، وہاں تو 7 کھانے آئیں گے نا۔ اور ویسے خیرات کرو تو وہ قبول ہی نہیں ہوتی جب تک مولوی صاحب آ کے ختم شریف نہ پڑھے۔ اچھا اگر بریانی کی دیگ ہو تو ختم بھی وہ بڑا پڑتا ہے، ختم کبیر، اگر چھوٹی موٹی ہو تو ختم صغیر۔ چاول ہمارے، پیسے ہمارے، ختم کا ثواب مولوی کے پاس۔ جہالت کا کیا علاج ہے؟ مجھے بتاؤ کہ عقل بازار میں تو نہیں بکتی، میں آپ کو خرید کر کے دے دوں۔ میں نے عرض کیا نا، میلاد منانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ پھر اختلاف ہے کہ 12 میلاد کو حضور پیدا ہوئے، یہ تو اختلاف ہے، اصل ولادت 9 تاریخ کو ہے، اور 12 کو حضور کی وفات ہے۔ تم تو وفات کے دن جھنڈیاں لگا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، ایک رواج ہے، پڑ گیا بس۔ یہ تو حضور کی وفات کے 600 سال بعد ایک بادشاہ مظفر اس نے کیا، اور ایک تھا معز الدین دولہ، ایک تھا عز الدولہ، انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی۔ کوشش کریں کہ ایسی دعوتوں میں شریک ہی نہ ہو۔ شریک ہوتا ہے آدمی تو پھر آہستہ۔ ہمارے دوست کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے، دوائی کسی ڈاکٹر سے لیں۔ میں تو حکمت کا کام نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے کہ 1 ہفتے سے میں خود بیمار ہوں، اور کس تکلیف سے میں گزرا ہوں، بس اللہ پاک میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے، سیئات کو مٹانے کے لیے۔ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک رحمتیں ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لا بأس طہور، کوئی فکر نہ کرو، انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ہمارے علاقے میں، پاکستان میں، اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں حضور سے بھی مانگ سکتے۔ اسی کا نام تو شرک ہے نا، کہ جو اللہ کرتا ہے وہ نبی بھی کرتا ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا ہی تو شرک ہے نا۔ ادعونی مجھ سے مانگو، اذا سألک عبادی انی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ کے سوا کسی سے مانگو وہ کفر ہے، اور نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے۔ نبی پاک کس سے مانگتے تھے؟ اپنے آپ سے خود مانگتے تھے۔ یار بیٹھ جاؤ، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، ابھی آپ کو بات میں یاد آ گئی ہے۔ حضور پاک جب بھی دعا مانگتے کس سے مانگتے تھے؟ مقام بدر میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ احد میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ غزوہ تبوک میں حضور نے کس سے دعا مانگی؟ خیبر میں حضور نے کس سے؟ جب حضور اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم کیسے حضور سے مانگ سکتے ہیں؟ میں مدینہ منورہ گیا، 7 دن رہا، واپس آ گیا۔ میں نے عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، یا فوراً واپس جا کے عمرہ کر لو۔
جس شخص 3 جمعہ نہیں پڑھا کفر تو نہیں ہو جاتا لیکن مہر لگ جاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر عذر نہ پڑھے۔ اگر معذور ہے تو کیا کرے گا؟ ایک آدمی 2 سال سے جیل میں پڑے ہوئے، کہاں جمعہ پڑھے؟ کوئی نکلنے دیتا ہے ان کو؟ کہتے کھانے کے بعد برتن میں جو کھانا بچتا ہے اتنا نکالو نا جتنا کھا لو نا، برتن میں نہ بچے گا، ورنہ برتن بھی بد دعا کرے گا۔ وہ آپ کھائیں، ختم کریں، صاف کریں اور اتنا نکالو جتنا کھاؤ۔ دوسرا پھر بھی بچ جائے تو اکٹھا کر کے باہر غریبوں کو دے دو۔ تمہارے گھر والے نہیں کھائیں گے نا، فقیر تو کھائے گا نا جو بیچارہ کچرے سے بوٹیاں چن رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے باپ نے مرد کے پیسوں سے گھر اور زمین، کس کے پیسوں سے؟ مرد کیا باپ مرد نہیں ہوتا؟ تو مرد نہیں ہو، عورت ہوتی ہے باپ۔ باپ مر گیا عورت کو حصہ ملے، ہاں جی باپ مر گیا تو عورت کو حصہ ملے گا، اس کو خاوند سے حصہ ملے گا، اس کے باپ سے نہیں۔ شیعہ سنی اتحاد ہو رہا ہے، اچھی بات ہے جی، یہ سیاسی اتحاد ہوتے ہیں، حقیقی اتحاد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی اگر صدیق کو نہ مانتا ہو آپ اتحاد کر سکتے ہیں؟ یا اگر علی کو نہ مانتا ہو ہم کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو سیاسی باتیں ہیں، اس یہودیوں کے ساتھ بھی اتحاد ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے مشرکین مکہ سے سنو نہیں فرمائی۔ کویت میں رہتے ہیں، ہمارا جمعہ کا جو امام ہے داڑھی نہیں، اس کے پیچھے جمعہ نہ پڑھا کر، کوئی اور مسجد ڈھونڈ لے، کویت میں چھوٹی جگہ تو نہیں ہے، بڑی مسجد ہے۔ دوسرے عمرے میں احرام کی حالت میں گاڑی سے سامان اتارتے زخم ہو گیا، کچھ نہیں، خون چاہے نکلا بھی ہو۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے مسئلہ نکال لیا ہے کہ اگر چوٹ لگ گئی خون نکلا، او دم پڑ گئی، اس کا خون نکل گیا ہے، دم بھی اس کو پڑ گئی۔ اگر دانت میں پیپ ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے، بالکل نماز پڑھیں، آپ کلی کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں، باقی جو پتہ نہ چلے اللہ معاف کرے۔ خاوند بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، طلاق دی، 2 گواہوں کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے طلاق دی، اب کہتا ہے نہیں دی نہیں، طلاق ہو گئی۔ اب اگر نہیں مانتا ہے تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ بعض لوگ جھوٹا احرام باندھتے ہیں طواف کے لیے، یہ شریعت میں ناجائز ہے۔ ایک آدمی عمرے کے لیے احرام کے ساتھ طواف کیا، رات کو مکان پہ جا کے احرام اتار کے سو گیا۔ اگر کپڑے نہیں پہنے تو سو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، صبح کو صفا ملوا دوڑ لی، ٹھیک ہے۔ اگر دوسرے کپڑے پہن کے سو گیا پھر ایک دم ہے۔ ایئرپورٹ سے احرام باندھا اور تھوڑی دیر ہو انجانے سے ہاتھ کی انگلی پہ چوٹ لگ گئی، کچھ نہیں ہوتا، خدا کے بندے۔ مکہ پہنچ کے طواف کیا، سر کے بعد اس طرح سے نہیں کٹوایا، جگہ جگہ بڑے بڑے ٹک لگائے، اگر لگائے انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی، آئندہ ایسا نہ کرو، سر پہ اس طرح پھرواؤ، یا اگر کٹواؤ تو بالوں کا 1/4 حصہ کٹ جائے، سارے سر کا، ٹک نہیں۔ جن عورتوں کا چہرہ ننگا ہوتا ہے عمرہ ہو جائے، بالکل ہو جاتے، ہمیں حکم ہے کہ نظر نیچی کریں، تم چہرے دیکھتے رہتے ہو۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے حرم پہنچے، قافلے سے علیحدہ ہو گئے، صفا مروہ کی سعی نہ کر سکے، علم نہ تھا، طواف کرنے کے بعد حلق کروا لیا، دم پڑ گئی، 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں علم نہیں ہوا، جہاز کا علم تمہیں ہو گیا، ہوٹل کا ہو گیا، پاسپورٹ کا ہو گیا، صرف صفا کا علم نہیں ہوا۔ ایک ایک دم دو، انشاءاللہ علم ہو جائے گا۔
چند سال پہلے حج کے موقع پر تیسرے دن بگدڑ کی وجہ سے کنکریاں اکٹھی مارتی، پیالے میں نہ گئی ہوں گی، بہرحال اگر عذر تھا تو کوئی بات نہیں، دم نہیں پڑتی۔ نماز کے بعد چپل بدل جاتی، بالکل نہ بدلیں، اپنی چپل ساتھ رکھیں۔ بس طواف الوداع کے بعد موقع ملے پھر آئیں، نماز پڑھیں، طواف کریں۔ زیارات کے دوران ظہر کا وقت قریب ہے، کیا خاوند بیوی کو بلند آواز میں کہہ سکتا ہے کہ جلدی کرو؟ ہاں کہہ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم بیوی سے ڈرتے ہو، زور سے بات نہ کر سکو، پھر اشاروں سے کام چلاؤ۔ آج کل تو مصیبت ہی ہے نا جی، پہلے زمانے میں بیوی ڈرتی تھی، اب شوہر ڈرتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، باقاعدہ شوہروں نے کمیٹیاں بنائی ہیں کہ ہمیں بیویوں کی مار سے بچاؤ۔ ہم سعودی جہاز سے عمرے کے لیے آئے، جہاز میں گیم پتہ نہیں کیا کمبل اوڑھنے کے لیے لیے تھے، ہم ساتھ لے آئے ہیں، ماشاءاللہ وہ حرام ہے، واپس کر دیں۔ میری اور اہلیہ کو جنات کا اثر ہے، سورۃ البقرہ فون لگا کے ہیڈ فون لگا کے سنے۔ ہمارے یہاں مردے کو دفن کرنے کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے لیے قبر پہ ہاتھ اٹھا تو قبر پہ دعا مانگنا شریعت میں جائز ہے۔ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، قبر پہ تو سنت ہے، حضور کا حکم ہے الآن یسأل فاسألوا له التثبیت۔ مستورات کا دور دراز تبلیغ کی جماعتوں میں جانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ تو مرد چھوڑ دو تو عورتیں بھی چھوڑ دیں، وہ اپنے خاوند کے ساتھ جاتی ہیں، تمہارے ساتھ تو نہیں جاتی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حج پہ آ جاتی ہیں، تبلیغ پہ نہ جائیں۔ عجیب مسئلہ ہے، لوگوں نے گھر رکھا ہے۔ اصل غصہ تو تبلیغ سے ہے، عورت کا تو بہانہ ہے۔ گورنمنٹ ملازم تنخواہ سے اپنی مرضی سے کچھ پیسے گورنمنٹ کو کٹواتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک ہے جیسے کہتے ہیں نا جی یہ پروویڈنٹ فنڈ ہے یا کیا، حکومت خود کاٹتی ہے، وہ جب نوکری ختم ہو جتنی پیسہ جمع ہو اس پہ جو نفع ملے وہ تو حلال ہے۔ ایک ہے کہ آپ ہر مہینے پیسے خود جمع کرواتے ہیں، اس پہ جو ملے گا وہ سود ہے، وہ نہیں لے سکتے آپ، ان سے تو لے لیں، غریبوں کو دے دیں۔ حاملہ عورت حمل کی حالت میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، مل سکتے ہیں اگر کوئی نقص ہے، لیڈی ڈاکٹر نے منع کیا ہے پھر نہ ملے، ورنہ شریعت میں منع نہیں ہے۔ طائف سے بڑا عمرہ ہوگا بڑا ہوگا، طائف تو میقات ہے، جیسے مدینہ شریف سے کریں یا طائف سے کریں۔ احرام اس کے لیے غسل کر کے، غسل کے بعد جسم پہ خوشبو لگائیں، بالکل لگائیں، سنت ہے۔ وہ تو جب نیت کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، لبیک پڑھ لیں، اب خوشبو نہ لگائیں۔ احرام کی حالت میں نماز پہ سر پہ کپڑا ڈالیں، بالکل نہیں۔ حرم کے اندر نمازی کے آگے نہ چلیں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ احرام کی حالت میں ناک صاف کرتے ہوئے بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی جرمانہ نہیں۔ دم کس طرح ہوتا ہے کہ بکری دے کے ذبح کرے، غریب ہے تو صبر کرے، جب اللہ پیسے دے دم ادا کرے۔ ہمارے گاؤں میں بقر عید 9 بجے ہوتی ہے، شہروں میں 6 بجے ہوتی ہے۔ ہم ظہر نماز پڑھ کے قربانی کر سکتے ہیں میرا بھائی، عید کے وقت گزر جانے کے بعد کر سکتے ہو، 9 بجے ہو یا 10 بجے ہو یا 8 بجے ہو یا 6 بجے ہو، عید سے پہلے نہ کرو۔ جس بندے کا وضو 3 منٹ بھی نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور اگلی نماز تک نمازیں پڑھتا رہے۔ جن کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے، علاج بھی کروائیں، اور میاں بیوی سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے مانگا کریں۔
کسی وسیلے سے، پیغمبر کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے نہیں، دعا اللہ سے ہوتی ہے۔ حرم میں نماز کے مکمل کرنے کے نماز کھڑی ہو گئی، والدہ میرے ساتھ کھڑی تھی، درمیان میں بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، عورت اگر محاذات پہ ہو یا برابر کھڑی ہو یا آگے ہو نماز نہیں ہوتی، حنفی مسلک پہ۔ باقی اما کے نزدیک گنجائش ہے، افضل ہے کہ نماز دوہرا دو۔ چلو اگر وہ تمہاری نماز ہو گئی یہ نفل بن جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو وہ نفل ہو جائے گی اور یہ فرض ادا ہو جائے گی۔ پاکستان سے مجھے اجازت نہیں تھی، میں نے حج کا، بھائی حج ہو جاتا ہے، حج الفاظ کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ والدہ نے مجھے والد کے وفات کے بعد زمین دے دی، ہم 5 بہن اور 3 بھائی ہیں، بیچ کے ہم نے ٹریلر خریدا ہے، سب کا حصہ ہے، اس ٹریلر میں جو آمدنی ہے سب کو، تو سب خوش ہو جائیں گے۔ اب تم اکیلے ٹریلر پہ قابض ہو جاؤ تو حرام ہے۔ زمین والدہ کی تھی، 6 سال پہلے میں نے بیچ دی ان کی رضا سے، اب مانگتے ہیں پیسے تمہارے پاس ہیں نا، واپس کرو، مانگتی ہے، ان کو حق ہے، ماں واپس لے سکتی ہے۔ بہت پریشان ہیں، دعا کریں اللہ پریشانیاں دور فرمائے، قرض ادا فرمائے۔ سب سے بڑا علاج ہے پریشانیوں کا استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کم سے کم روزانہ 1000 دفعہ پڑھا کرو، سب پریشانیاں اڑ جائیں گی اور اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ بھائی جھوٹا احرام نہ باندھو، بس بات ختم ہو گئی۔ بال کالے کرنے کے بارے میں ناجائز ہے، اور کوئی رنگ لگا لو، وہ ضروری کالا کرنا ہے، اور بال کالے کرنے سے آدمی جوان نہیں بنتا بلکہ کارٹون لگتا ہے، سچی بات جو ہے۔ اب دیکھو نا، عمر ہو 70 سال اور بال ایسے سیاہ ہوں جیسے ہو کوا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ کارٹون ہے، اسے کچھ لگایا ہوا ہے۔ اپنے اسکن کے مطابق رنگ لگاؤ، عمر کے مطابق لگاؤ، وہ تو منع نہیں، کالا نہ ہو، براؤن ہو، ڈارک براؤن ہو، میڈم براؤن ہو، لائٹ براؤن ہو، گولڈن ہو۔ ہاں کسی مردہ کے لیے طواف کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو صحت جزا کا، آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ بھائی احرام والے کو جانے دیتے ہیں، ڈپٹی پر موجود آدمیوں کو جھانسا دے کر، بہرحال وہ جھانسا ہی ہے نا، جائز تو نہیں ہے۔ آپ اس وقت آئیں جب دروازے پہ کوئی نہ کھڑا ہو، باہر بیٹھ جائیں، دیکھ لیں دروازے کھل گئے، چلے جائیں۔ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو محرم میں 3 روزے رکھوں گی، اللہ نے دیا رکھو، کوئی منع نہیں۔ محرم میں روزے رکھنا منع نہیں، محرم میں دودھ کی سبیلیں لگانا منع ہے کہ حسین پیاسا شہید ہو جائے اور یہ شرطیں پلا رہے ہیں، یہ قوم ہے پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ ایک آدمی تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نہیں پڑھی، واپس چلا، کوئی بات نہیں، وہی اپنے ملک میں پڑھ لے۔ حرم سے باہر دکانداروں کے آواز لگانے میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ نے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تو میں کیا جواب دوں گا، جب سمجھ نہ آئے میرا بھائی تو میں کیا جواب دوں۔ محافظ ضیاء الرحمان ڈیرہ بگٹی، کافی عرصے بیانات سنتا رہا ہوں، آپ کی صحبت میں ہوں، میں آگے دیکھا نماز کے بعد طواف والے 2 نفل پڑھتے ہیں، طواف کے بعد 2 نفل نہیں ہیں، 2 رکعت واجب ہے، نہ وہ نفل ہے نہ سنت ہے،
بہرحال جو پڑھ لیے آئندہ واجب کی نیت سے پڑھیں اور پورے حرم میں جہاں جگہ ملے پڑھ لیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں معابد ہیں ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ استحکام نصیب فرما. یا اللہ یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.